آخر فطرت نے اپنے خزانوں کے دہانوں کو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ پر کھول دیا۔ فعال الاعضاء کے بعد نظریہ مفرد اعضاء کی طرف بڑھتی ہوئی کرنیں آپ پر عیاں ہوئی۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ آپ کے پاس ایک ہیضے کا مریض آیا۔ جب آپ نے دیگر طریقہ علاج سے اس کو ٹریٹ کیا تو مریض کی حالت خراب ہو گئی، مگر طب قدیم کے اصولوں پر جب علاج کیا تو اسے فوراً شفا حاصل ہو گئی۔ نتیجہ کے طور پر امید کی ایک کرن پھوٹی جو کرن سورج میں بدل گئی۔ کیوں نہ بدلتی؟ حضرت علامہ اقبال نے فرمایا، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستان۔ اس ہیضہ کے کیس کو آپ نے کیس اسٹڈی کے طور پر طب قدیم کا مطالعہ ایک بار پھر عمیق نظری سے شروع کر دیا۔ اس دوران آپ پہ یہ حقیقت عیاں ہوئی کہ اخلاق اور مفرد اعضاء در حقیقت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ یعنی اگر ایک خلت کی پیدائش کے لیے کوئی شے استعمال کی جائے تو کسی ایک ہی مفرد عضو میں تحریک پیدا ہوگی، اور بیان جب ایک مفرد عضو کو تحریک دی جائے تو وہی خلت خون میں بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہی قدرت نے آپ پہ یہ راز اور یہ دولت عطا کی، آپ نے اسے فطرتی قوانین کے زیر تحت سمجھنا شروع کر دیا۔ قدرت کی مہربانی سے خلق انسانی کی وہ کلید آپ کے ہاتھ سے ہوئی جس کی روشنی چار سو پھیل گئی۔ کیفیات سے عناصر سے اخلاق اور یہ زندگی کی ابتدا، کلیہ حوانی کا ظہور، یہ سب فطری قوانین میں مرتب ہوتے گئے۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہو۔ نظریہ مفرد اعضاء پہ تحقیق و تطبیق کے اوائل دور میں ہی صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو بڑی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، مگر مخالفین کہاں جانتے تھے کہ یہ بھی فطرت کا اصول ہے۔ فطرت کہتی ہے تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے اوقاف، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بارکیف نظریہ مفرد اعضاء کی نشر و اشاعت کے لیے صابر ملتانی نے اخبارات میں مضامین لکھے۔ حکیم غلام نبی کے رسالہ خزینہ حکمت میں لکھنا شروع کر دیا، لیکن اسے ناکافی سمجھا۔ اس کے علاوہ حکیم مختار احمد کوثری کے وساطت سے حکیم غلام حیدر سہیل صاحب کی ماہنامہ مداوا لے کر اس میں بھی نشر و اشاعت شروع کر دی۔ حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالی نظریے کی نشر و اشاعت کے لیے آگے بڑھتے گئے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب حکومت نے طب یونانی کے رجسٹریشن کا وعدہ کیا۔ حکیم انقلاب رحمۃ اللہ تعالی نے حکومت کی اس چال کو بھانپ کر کہ وہ حکماں کو بغیر مراعات کے رجسٹرڈ کرنے جا رہی ہے، آپ نے اس رجسٹریشن کو مفید بنانے کے لیے اور اسے روکنے کے لیے ایک ماہنامہ جاری کیا، جسے رجسٹریشن فرینک کے نام سے جاری کیا گیا۔ اس ماہنامہ کو ملک کے طول و عرض میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی، اور اس ماہنامہ کی بدولت نظریہ مفرد اعضاء کی اشاعت بھی ممکن ہو سکی۔ نظریہ کے فروغ کے لیے حضرت نے رجسٹریشن فرنٹ کے ساتھ ساتھ ملک کے طول و عرض میں طبی حلقے، ذیلی مراکز، سیمینار اور خطبات کا بھی اہتمام کیا۔ 3 ستمبر 1967 کو دنیا پور میں حکیم محمد شریف مرحوم و مغفور کی مسائی اور طبی کیمپ میں نظریہ مفرد اعضاء پہ خطاب کیا، جو بہت کامیاب رہا۔ وہ خشت اول جو صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے لگی، آج شیش محل بن کر اپنا وجود قائم کیے ہوئے ہے۔ حضرت انقلاب نے جہاں مختلف اخبارات، رسائل اور رجسٹریشن فرنٹ میں نظریہ مفرد اعضاء کی افادیت کو بیان کیا، آپ نے دنیا کو ایک باقاعدہ
سسٹمیٹک علاج کی ضرورت اور اہمیت کی ترغیب دلاتے ہوئے اس علاج کے خد و خال پوری دنیا کے سامنے رکھے، جسے نظریہ مفرد اعضاء سمپل آرگن پیتھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے نظریہ مفرد اعضاء کی اس تھراپی پہ بہت ساری مارکۃ الآراء کتب لکھی۔ تفصیل اور نام کچھ یوں ہیں: مبادیات طب، فرنگی طب غیر علمی اور غلط، تحقیقات سوزش و اورام، تحقیقات 3 انسانی زہر، تحقیقات امراض و علامات، تحقیقات علاج بالغذا، تحقیقات علم الادویہ، تحقیقات خاص المفردات، تحقیقات فارماکوپیا، تحقیقات المجربات، تحقیقات و علاج جنسی امراض، تحقیقات اعادہ شباب، تحقیقات کیا بڑھاپا قابل علاج، ملیریا کوئی بخار نہیں، تحقیقات نزلہ و زکام، تحقیقات نزلہ و زکام وبائی، تحقیقات حمیات، تحقیقات طب دق کو خوراک، تحقیقات طب دق سل اور اسلام اور جنسیات جیسی شاندار اور مایہ ناز کتاب شامل ہے۔ شابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے عقد نگاہ میں 2 بیویاں تھیں۔ پہلی شادی آپ کے خاندان میں ہوئی، ان میں 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام منصور قیصر، منجلے یعنی درمیانے بیٹے کا نام مسلم ناصر، اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا نام نیر عرفان۔ ایک بیٹی بھی ان سے پیدا ہوئی، لیکن وہ 2 سال کے بعد انتقال کر گئی۔ اس کے بعد آپ کی تحقیق و تدوین کے لیے آپ کو ایک ایسی رفیق حیات کی ضرورت تھی جو آپ کے کام کو آگے بڑھا سکے، اس لیے آپ نے دوسری شادی کی۔ اس میں سے آپ کی 2 بیٹیاں محترمہ صوفیہ صاحبہ اور محترمہ سلمہ صاحبہ پیدا ہوئی۔ حضرت شابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جہاں ملک کے طول و عرض میں فری طبی کیمپ، سیمینارز اور خطبات کا اہتمام کیا، وہیں آپ نے اپنی طبی پریکٹس لاہور میں شروع کی۔ آپ کا مطب لاہور میں فیض آباد عیسیٰ گلی نمبر 10 میں موجود تھا۔ شابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی صحت کے متعلق آپ کے شاگرد فرماتے ہیں کہ آپ کی صحت قابل دید، آخری ایام تک آپ کی صحت جو ہے قابل دید تھی، چونکہ آپ اپنی تحقیقات، اپنے ریسرچ اور مطالعے میں بہت ہی زیادہ مصروف رہتے تھے، اور آخری زمانے میں، عمر کے آخری ایام میں آپ نے اپنی تحقیقات کو قرآن حکیم کی روشنی میں مزید جانچنے کا فیصلہ فرمایا۔ متعدد تفاسیر سے استفادہ کرنا شروع کیا۔ کثرت مطالعے سے آپ کی آنکھوں کے مسائل شروع ہو گئے۔ اعصاب پر شدید دباؤ سے ذوق قلب پیدا ہوا، بھوک کے بند ہونے سے نحیف ہو گئے، آخر آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، اور جب آپ کو چیک کروایا گیا تو ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ آپ کو آنکھوں میں کالا موتیا ہے۔ اس سیاہ موتیا نے وہ روشنی چھین لی، اور 30 مئی 1977 کو طب کا درخشندہ ستارہ غروب ہو گیا۔ حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال نے اسی طرح کے دنائے راز کے متعلق فرمایا: سرود رفتہ باز آید کے نہ آید، نسیم از حجاز آید کے نہ آید، سر آمد روزگار این فقیر، دیگر دانائے راز آید کے نہ آید۔